زندگی اس وقت معنی خیز ہوتی ہے جب ہمارا مقصد تسکین کی بجائے تکمیل ہو۔ اکثر اوقات پچھتاوا وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نے نہیں کی ہوتی۔ تعریف ایک سستا اور بہترین تحفہ ہے جو ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اپنے عمل اور خیالات کے لیے وقت نکالیں، خاص کر اپنے خیالات کے لیے، کیونکہ خیال ہی عمل کو شکل میں ڈالتے ہیں۔ زندگی کے کیوں پر توجہ مرکوز کریں، نہ کہ کیسے پر۔ یاد رکھیں، جہاں توجہ مرکوز ہوتی ہے وہاں توانائی آتی ہے۔ بھروسہ یہ جاننا ہے کہ ہم زندگی میں بالکل وہیں ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب ہم یہ محسوس نہ کر سکے۔ زندگی کے ہر لمحے میں اپنا ایک رویہ منتخب کریں اور سمجھداری کے ساتھ کریں۔ اپنی ذات کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے دکھ اور درد دل سے بانٹیں۔ آپ کون ہیں، کیا ہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے، آپ کے حالات نہیں۔ زندگی ابھی اسی لمحے میں ہے، کل نہیں، بلکہ ابھی اس کا مزہ لو۔ ایک عظیم خواب آنکھوں میں رکھنا اور پورا ہونے پر یقین رکھنا اچھا ہے، لیکن جب تک آپ عمل نہیں کرتے تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے الفاظ صرف آپ کے خیالات ہیں جو جلد چیزوں کا روپ دھار لیں گے۔ اپنے ہدف کو بلند رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ اگر آپ ایک عظیم شخصیت بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنا کردار گفتگو کے مطابق رکھیں۔ اگر آپ اپنی ماضی کی تلخ یادوں کو بھول چکے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنی مشکلوں کو مت بڑھاؤ، بلکہ مشکلوں کو ختم کرو۔ لوگوں کے قریب جائے، رویوں کو سمجھے اور فیصلہ کرے کس کے قریب ہونا ہے، کس سے دوری اختیار کرنی ہے۔ لوگوں کی باتوں کا غصہ مت کیا کریں، برتن میں جو ہوگا وہی باہر آئے گا۔ آپ ناکام کیوں تھے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کامیابی حاصل کریں۔ جو راستہ ہوگا وہ مشکل ہوگا، جو مشکل ہوگا وہی منزل ہوگی۔ زندگی میں جو چیز قیمتی ہوگی اسے ہی کھونے کا ڈر ہوگا۔ اگر آپ وقت کو قیمتی نہیں سمجھتے تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز قیمتی نہیں۔ جو ہرن شیر کے گھاٹ سے پانی پیتا ہے وہ ایک دن شیر کا نوالا بن جاتا ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے، اس لیے اپنے گھاٹ کو پہچانو۔ ہر کتاب دوسری سے مختلف ہوتی ہے، مگر ایک ہی لائبریری میں ایک ساتھ سجی ہوتی ہے، لیکن انسان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اپنی ہمت اور طاقت پر بھروسہ اچھی بات ہے، لیکن بوجھ کا اندازہ لگانا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ وہ شخص ہمیشہ رنج اور پریشانی میں مبتلا رہے گا جو اپنے پاس موجود نعمتوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھے گا، جو شکر اور صبر سے محروم ہوگا، جو ہر وقت اپنی قسمت کا روتا رہے گا، جو محنت کی بجائے کسی کرامت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، جو اپنی خواہشات نفس کا غلام ہوگا، جو ہمیشہ ان چیزوں کے پیچھے پڑا رہے گا جو اسے حاصل نہ ہو سکے، اور سب سے بڑھ کر جو اپنے رازق، خالق
اور مالک کی یاد سے غافل ہو چکا ہو۔ انسان کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہوا کرتی ہے اور چہرہ اس کے خیالات کا۔ بری خواہشیں وہ آگ ہے جس کا کام لازم جلانا ہے، اور جب تک یہ اپنے مالک کو جلا نہ دیں سرد نہ ہوگی۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر غالب آ جائے۔ صابر کی حقیقت مصیبت آنے کے بعد کھل جاتی ہے۔